اور بعد میں آنے والے بھی ان آیات کو پڑھ کے اپنے لیے سبق لے لیں کہ اگر انہوں نے اپنے دین کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا تو اللہ کی سزا کسی وقت بھی آ سکتی ہے. واضح کر دیا گیا. اصحاب القریہ کے اوپر بھی آپ دیکھیں سزا کس بیسس پر آئی تھی. مینلی ان کے میں نے آپ کو دو ہم نے دیکھے ہی تھے نا. اصحاب قریہ کے اوپر سزا کیوں آئی تھی؟ صیحۃ واحدہ کی. ان کا پہلا جرم کیا تھا؟ رسولوں کی دعوت کا انکار. اور دوسرا جرم مینلی ایک رجل کا مرڈر. آپ دیکھیں اس قوم کے اوپر جس نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ایک نہیں 3 رسولوں کا، اور ایک رجل کا مومن صادق کا قتل کیا، ان کو اللہ نے عذاب دیا تھا صیحۃ واحدہ والا. اور قریش جو صرف مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے بتاؤ نا کب آئے گی قیامت، لاؤ نا کب آئے گی قیامت. کہ اللہ کے رسول ان کے کہنے پر، ان کے فرمائشی پروگرام پر قیامت لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے. اور جب اللہ کے رسول قیامت نہیں لاتے تھے تو مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کو دیکھو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے غیب سے. ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا اس قوم کے برابر کر دی جس نے اپنے قوم کے مومن صادق کو قتل کیا تھا. یعنی بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ کسی انسان کا قتل کرنا اور اسلام کا مذاق اڑانا دونوں ایکولنٹ جرم ہیں، ایکول کرائمز ہیں. یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا تھا تو اللہ کی نظر میں یہ مذاق اڑانا بالکل قتل کرنے کے برابر ہو گیا. ان کا مذاق اڑانا ہی کافی تھا جو ان کو صیحۃ واحدہ کے لیے ڈیزرونگ کر دیتا. آگے آیت نمبر 50 میں آیا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وہ تو ایسے پکڑے جائیں گے کہ ان کو وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. یعنی بتا دیا گیا کہ نافرمانی کرنے والے کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. اور جب نافرمانی کرنے والے اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں اور ان کو زندگی میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وارننگ نمبر 1 وہ تھی کہ قوم پر سزا آئے گی. اگر مذاق اڑانے والے پر کوئی دنیاوی آفت آ گئی تو یہ وارننگ نمبر 1 ہے. آگے کیا آسانی ہے یا ابھی 2 سٹیپ باقی ہیں؟ توبہ نہیں کی تھی نا تو پھر قیامت کی سختیاں بھی خوب برداشت کرے گا. توبہ نہیں کی تھی دنیا میں، قیامت کی سختیاں برداشت کر لی، ابھی بھی سزا ختم نہیں ہوگی. اب آگے جہنم تیار ہوگی جس میں جلایا جائے گا اور خوب گناہوں کی سزا کو دیا جائے گا. یہاں لفظ آیا ہے توصیتن. توصیتن جس کو آپ سمپلی ترجمہ کرتی ہیں وصیت، گڈ ایڈوائس. وصیت گڈ ایڈوائس بھی ہوتی ہے، وصیت ول بھی ہوتی ہے، دونوں مفہوم ہیں. وصیت کا لفظ جو آتا ہے یوزلی آپ اس کو اگر ٹیکنیکل ٹرم میں استعمال کرتی ہیں تو یہ آپ کا وصیت نامہ آپ کی ول ہوتی ہے جس کو آپ لیگل ول کہتی ہیں اپنی. اور وصیت کا لفظ توصیتن کا لفظ جو ہے وہ کسی اچھی نصیحت کے لیے بھی آتا ہے جس کو آپ کہتی ہیں گڈ ایڈوائس. یہاں دونوں مفہوم آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی توصیہ کی. فلا یستطیعون توصیہ، وہ وصیت ہی نہیں کر سکیں گے. انسان زیادہ تر نصیحت کس کو کرتا ہے؟ اپنے سے بڑے کو یا اپنے سے چھوٹے کو؟ اپنے سے چھوٹوں کو. اور زیادہ تر اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے جس کو آپ نصیحت کے معنی میں لے رہی ہیں نا. ایک میں آپ کو پہلا مفہوم بتا رہی ہوں، توصیہ کے لفظ کو گڈ ایڈوائس کے میننگز میں لینا. تو آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، ایڈوائس کرتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں تو زیادہ تر آپ اپنے چھوٹے سے انسان کو، اپنے سے چھوٹی عمر کے انسان کو گڈ ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں یا وصیت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اینگل بتایا. اولادوں کی فکر ہوتی ہے نا، آخرت سے غافل انسانوں کو پیچھے کے حصے میں یاد ہے وہ اپنی ضروریت کو کشتیوں میں سوار کرتے ہیں، فل لوڈڈ شپ میں سوار کرتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کی فکر میں، تاکہ کمانے نکل جائیں، پڑھنے نکل جائیں، دنیا بہتر کرنے نکل جائیں، اپنی دنیا کے لیے جو ہے وہ بہترین ریسورسز اکٹھے کرنے نکل جائیں. سو دنیا کی فکر کرنے والا کافر ہمیشہ ہوتا ہے، غافل ہمیشہ دنیا کی فکر میں انوالو رہتا ہے. جو بھی آخرت سے غافل ہوگا اس کا سارا فوکس دنیا اور اولاد ہوگی، سارا فوکس دنیا اور اولاد کی دنیا بنانی ہوگی. یہی چیز یہاں کنیکٹ ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہاں پر توصیہ کے لفظ کے اندر پیچھے کی آیات جو آیت نمبر ہم نے 41 پڑھی تھی اس سے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اولادوں کی فکر ہوتی تھی، ان کو اولادوں کی دنیا بنانا چاہتے تھے. انہی لوگوں کو اس صیحۃ واحدہ کے اندر اپنی اولادوں کو اچھی ایڈوائس دینے کا بھی موقع نہیں ملے گا.
اللہ ان کو موقع ہی نہیں دے گا ان کی نافرمانی، ان کی کانسٹنٹ نافرمانی کی وجہ سے کہ یہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ بیٹا اس راستے پر مت چلنا جو نافرمانی کا راستہ میں نے اڈاپٹ کیا تھا. موقع ہی نہیں ملتا ہے. وہ اتنا اچانک ان کو صیحۃ واحدہ پکڑ لیتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہاں پر آیا ہے فلا یستطیعون. فا یاد ہے فیکون والا؟ صیحۃ واحدہ آئے گی، فلا یستطیعون، مہلت بھی نہیں ملے گی پھر کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ ہاں بہت برا انجام میں فیس کر رہا ہوں یا میں نے بہت برا انجام فیس کیا اللہ کی نافرمانی کر کے. فا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اچھی نصیحت کرنے کا اپنی اولاد کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا. دوسرا مفہوم اس کے اندر جو اسکالرز نے لیا ہے وہ توصیۃً سے ول کے میننگز میں لیا ہے، وصیت کے میننگز میں. یعنی کہ یہ وہ لوگ، وہ کفار، وہ ڈس بلیورز، وہ مشرکین، وہ بے عمل مسلمان جن کا سارا فوکس آخرت کو چھوڑ کر اولاد کی دنیا اور اپنی دنیا تھی، اصل میں وہ اپنی دنیا بھی ٹھیک طریقے سے اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکیں گے. لڑتی رہتی ہے نا اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے اوپر. فلا یستطیعون، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا اپنی اولاد کی بہتری کے لیے لگا دی اور اولاد کو اللہ سے نہیں جوڑا، ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد جو ہے وہ ان کے لیے عذاب جاریہ بنتی ہے. آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر تو میں ہوتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں اس وراثت کے مال کے اوپر کتنی کنفیوژن ہے. حالانکہ جتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت قرآن میں بیان کیا ہے، آپ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اٹس امیزنگ. اتنی ڈیٹیل تو نماز کی نہیں آئی. نماز کی اتنی ڈیٹیل آئی ہے؟ اتنی ڈیٹیل تو زکوٰۃ کی نہیں آئی ہے کہ تم نے کس گھر پر زکوٰۃ دینی ہے اور کس گھر پر زکوٰۃ نہیں دینی، کس پلاٹ پر زکوٰۃ دینی ہے، کس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے، کس طرح سے تم نے اپنے مال کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، کون سا مال تمہیں جو ایک سال میں جس پر ایک سال نہیں بھی ہوا اور وہ تمہیں رمضان سے ایک مہینہ پہلے مل جاتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. حالانکہ انسان سوچتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی نا، جس کی تو سب لوگوں کو ضرورت پڑے گی. وراثت کے قانون کی آپ ڈیٹیل دیکھیں اور پھر آپ اس کے بعد مسلمانوں کا وراثت کے مال میں ڈنڈی مارنا دیکھیں. میجورٹی لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ تر، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی مال ہی نہیں ہوتا زیادہ تر جو ماں باپ پیچھے چھوڑ کر جائیں کہ جس میں لمبے چوڑے کھاتے ہوں وراثت کے. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ پیسے والوں کا. پیسے والوں کے لمبے چوڑے وراثت کے حساب بھی ہوتے ہیں، بہت بینک بیلنس، بہت شیئرز، بہت پلاٹس، بہت زمینیں، بہت ریئل اسٹیٹ اور بہت جیولری، اور انہی پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جھگڑے نہیں، 20 سال تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کتنے گھرانے آپ بھی جانتے ہوں گے، کتنے گھرانے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وراثت کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس جس کے پاس اماں ابا تھے بس اسی کا ہو گیا سارا کچھ. دس از ویری کامن. جس کے ساتھ ماں باپ رہتے تھے، بوڑھی ماں رہتی تھی ساتھ میں اور ایک بیٹی تھی، چلیں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور بہن بھائی بھی ہیں. اب خود سے ازیوم کر لیا کہ کیونکہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی، تو اماں کا تو انتقال ہو گیا، اب ساری اماں کی دولت کس کی ہو گئی؟ کس نے کہا یہ؟ کیا آپ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی وراثت میں سے حصہ مل جائے؟ ماں باپ کی خدمت اس لیے تو نہیں کی جاتی. ماں باپ کی خدمت تو ماں باپ کا احسان اتارنے کے لیے کی جاتی ہے. اور آپ زندگی بھر ماں باپ کے سامنے ناک بھی رگڑ لیں تب بھی آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، بالکل جیسے اللہ کا حق آپ اور میں ادا نہیں کر سکتے. مگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اس وصیت کے اوپر، اس وراثت کے مال کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوتا. بہنوں کو وہ وراثت کا مال نہیں دیا جاتا، یہ کہہ کے کہ تمہیں تو ابا نے آلریڈی اتنا جہیز دے دیا تھا 4 ٹرک بھر کے، تو چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں ابا کے ساتھ، تو ہم تو اب بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے. وراثت کا اصول یاد رکھیے، جو چیز مرنے والے کے نام پر تھی. بعض اسکالرس یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ابا جس بیڈ پر سوتے تھے، آپ کی اماں کا جو پرس تھا، آپ کی اماں کے جو کپڑے تھے، سب لا کر ایک جگہ اکٹھے کر دیں اور جس کا وراثت کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ سب ایکول ڈسٹریبیوشن کریں. اس کے بعد جو اپنی رضا سے جس بھائی بہن کو جو دینا چاہے دے دے. دس از دا ایسنس آف اسلام. اسلام کی دھجیاں نہیں بکھیری جاتی یہ کہہ کہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اسلام کا اصول جہاں پر بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں اس کو مانیے, مذاق مت بنائیے شریعت کا. جو آپ کے حصے میں آ رہا ہے وہ لیجئے, اس کے بعد آپ جس بہن بھائی کو دوبارہ دینا چاہتی ہیں اس کو دے دیجئے. یہ اتنے سیریس معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا لفظ آیا, فلا یستطیعون توصیہ, ان کو استطاعت ہی نہیں ہوگی, طاقت ہی نہیں ہوگی صحیح ول کرنے کی, صحیح وصیت کرنے کی. اور آج آپ اور میں اور ہمارا معاشرہ اس کی کھلی تصویر ہے. ماں باپ پیچھے اولادوں کو جھگڑتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں, اس لیے کہ آدھا مال اپنے نام پر ہوتا ہے, آدھا ہبہ کیا ہوا ہوتا ہے, اور اولاد لٹکتی رہتی ہے اب اور کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے. یہ پیسے والوں کے ایشوز ہیں, اس لیے کہ ٹیکس بچانے کے لیے ہبہ کر دیتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے ابا کو بہت ساری کمپنیز کا. ان مسئلوں کو اپنی زندگی میں سلجھائیے. بزرگوں کی غلطیوں کو ریپلیکا بنا کر اپنی زندگی کو مشکل مت کیجیے, اپنی اولادوں کی زندگی مشکل مت کیجیے. کلیئر کٹ رکھیے اپنے معاملات. اولاد کو وراثت کے بارے میں تلقین کر کے جائیے. وہ لوگ جو دنیا دار ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جن کے سارے فوکس میں صرف اور صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنا اور دنیا کی محبت ہوتی ہے, وہ تمیز اور طریقے اور سلیقے سے وصیت کر کے بھی نہیں جا سکتے, محروم رہ جاتے ہیں اس چیز سے. تو دونوں مفہوم یہاں پر لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ اچھی طرح سے اپنی اولاد کی جو ہے وہ وصیت کر کے چلے جائیں. کہنے کو بڑی پلاننگ کر کے اولاد کو, ذریت کو شپ میں سوار کیا تھا نا, مگر وہ پلاننگ کیونکہ اللہ کے اذن سے خالی تھی, وہ پلاننگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے خالی تھی, تو انسان کی پلاننگ میں کوئی اثر اور طاقت نہیں ہے جب تک کہ میرا رب اس کے اندر اثر اور طاقت نہ ڈال دے. یہی چیز یہاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زندگی بھر جنہوں نے اولادوں کی فکر کی, ان کے لیے ان کی اولاد بھی فائدہ مند نہ بنی, بلکہ ان کے مرنے کے بعد پیچھے لڑ لڑ کے ان کے لیے عذاب جاریہ بن گئی. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, اور پھر دوبارہ مرنے کے بعد صیحۃ واحدہ کے بعد یہ اپنی اولاد میں پلٹ کر اس کی اصلاح کے لیے پھر کوئی اچھی نصیحت نہیں کر سکتے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, پھر نہیں لوٹ سکیں گے یہ واپس. مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ آگے فرمایا آیت نمبر 51, قیامت ہی کا منظر چل رہا ہے. پہلی وارننگ تھی کہ دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, رسولوں کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسری وارننگ آئی کہ دیکھو تم کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب تیسری وارننگ قیامت کے حصے کی آ رہی ہے, آیت نمبر 51, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور جب ایک سور میں پھونک ماری جائے گی, ایک بہت زور کا بلاسٹ ہوگا. فَإِذَا هُمْ فا کیا بتا رہے ہیں؟ فوراً, فجائیہ جس کو آپ کہتے ہیں تیزی سے, فوراً. فَإِذَا هُمْ, اچانک سے, مِنَ الْأَجْدَاثِ, اپنی قبروں سے, اِلَىٰ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی طرف, يَنْسِلُونَ, وہ دوڑنا شروع کر دیں گے, وہ فلوٹ کرنا شروع کر دیں گے, وہ بہنا شروع کر دیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ایک دم سے فَإِذَا هُمْ, اچانک سے تمام انسان اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف تیزی سے موو کرنا شروع کر دیں گے. ینسلون ہوتا ہے کسی چیز کا اونچائی سے نیچے کی طرف آنا. آپ دیکھیں اگر پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے, چشمے آتے ہیں نا یوزلی, تو کیسے پریشر سے اور تیزی سے آتے ہیں. یہی لفظ ینسلون کا یاجوج ماجوج کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ تیزی سے اوپر کی وادی سے, اوپر کے پہاڑ سے نیچے کی وادی کی طرف آئیں گے, کسی چیز کا بہتے ہوئے آسانی سے آ جانا. اسی طرح سے جب اللہ کا حکم ہوگا, وہ جن کو دنیا میں اللہ کی طرف آنا پسند نہیں تھا, وہ جن کو اللہ کے کلام کی طرف آنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرنا پسند نہیں تھا, پھر چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اپنی طرف تیزی سے موو کروائے گا. پھر تو اللہ کی طرف ان کو پلٹ کر آنا ہی ہے. دیکھیں دو الفاظ ہیں, آپ سنتی ہیں عربی زبان میں آتا ہے قبر, جس کی جمع آتی ہے قبور, اور ایک لفظ آتا ہے جدث, جیم دال سا, جس کی جمع آپ کو یہاں مل رہی ہے اجداث. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قبر کہتے ہیں مارکڈ گریو, ہر وہ انسان کی ریسٹنگ پلیس جو مارکڈ ہوگی. آپ کو پتا ہے کوئی پتھر لگا ہے, کوئی کتبہ لگا ہے, کوئی اس کے آس پاس جو ہے سیمنٹ کیا ہوا ہے, یا کوئی اس کے آس پاس جو ہے وہ پتھر کا پیبلز کا احاطہ بنایا ہوا ہے. اینی مارکڈ گریو ول بی قبر, اینڈ اینی انمارکڈ گریو ول بی جدث. جیم دال سا, جس کی جمع یہاں آئی ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. اجداث جمع ہے جدث کی. جدث کیا ہوتا ہے؟ ان مارکڈ گریوز.
اللہ ان مارک گریو میں سے تمہیں نکالے گا. ان مارک گریوز کیا ہیں؟ دیکھیں انسان، پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام. دنیا کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہو گئے، 10,000 ہو گئے کہ 8,000 ہو گئے کہ 19,000 ہو گئے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایگزیکٹ اس کی ریشو پروپورشنز نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہسٹری ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کی ہسٹری نہیں ہے کسی کے پاس، صرف اندازے ہیں. تو تقریباً 8,000 سال 10,000 سال گزر گئے اگر اس بات کو. اور کتنے انسان آئے اور کتنے انسان گئے. اس وقت جس وقت ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں یا جو ہم باہر سڑکوں پر چلتے ہیں، تو قبرستان جو سیمیٹریز ہیں وہ تو باؤنڈریز کے اندر ہے نا. لیکن آپ کو تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس وقت کس زمین پر چلتے ہیں وہاں قبر ہوتی ہے کسی کی. آپ کو مجھے تو نہیں پتا، کیا پتا ہمارے گھر کے نیچے کسی کی قبر ہو، ڈیکمپوز ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اللہ اٹھائے گا اس انسان کو وہیں سے جو جگہ اس کی قبر بنی تھی. اور آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی جو ٹیل بون ہوتی ہے، ٹیل بون یاد ہے نا، کاکسس بون، یہ جو انسان کی ٹیل بون ہوتی ہے، یہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد بھی جس جگہ پہ اس کے ریزیڈیو چلے جاتے ہیں اس میں ڈی این اے کیپیسٹی ہوتی ہے، وہیں سے آپ کا ڈی این اے دوبارہ ریجنریٹ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جس انسان کی ٹیل بون گری، جس جگہ اس کی ٹیل بون ڈیکمپوز ہوئی، جس جگہ پانی میں وہ ڈوبا اور اس کی ٹیل بون وہاں دب گئی، اسی جگہ سے اللہ اس کو وہاں سے نکالے گا اور اس کے اجداث وہی بن جائیں گے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں کس کی قبر اس وقت موجود ہے. اس میں ایک اور ہنٹ قریش کو دیا گیا قبر کے مقابلے میں اجداث کا لفظ لا کے، کہ دیکھو تم نے دنیا کی فکر کی، آخرت کو اگنور کیا، رسول کا مذاق اڑایا، اپنی اولادوں اور اپنی دنیا میں کھوئے رہے. اللہ بھی تم کو مرنے کے بعد بالکل فارگوٹن کر دے گا، بھولی بسری. قبر بھی تمہاری ایسی ہوگی کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہاں پر ہے. قبر بھی ان مارکڈ ہوگی، مارکڈ قبر بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جھنجھوڑا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اب اپنے رب کی طرف ینسلون کے دو میننگز کیے جاتے ہیں. ایک، بہتے ہوئے نکلیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا تیزی سے اپنے رب کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. اور احادیث میں آتا ہے انسان کیسے بھاگیں گے قبروں سے نکل کے. انسان نیکڈ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بیئر فوٹڈ، نیکڈ بیئر فوٹڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ حدیث سنائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تو انسان ایک دوسرے کے سطر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. دیٹ واز ویری نیچرل کوشچن کہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے جب بالکل نیکڈ ننگے دوڑ رہے ہیں اور بیئر فوٹڈ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، عائشہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنا مسئلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، ہر ایک کے اوپر قیامت کی دہشت طاری ہوگی. تو ایک مفہوم ینسلون کا آتا ہے کہ لوگ بہتے ہوئے نکلیں گے، تیزی سے نکلیں گے. اور دوسرا مفہوم ینسلون کا اسکالرز نے لیا ہے نصرا اصلا الی المکان، یعنی ایک ہی قبر سے نسل در نسل لوگ نکلتے آئیں گے. اجتماعی قبریں بن جاتی ہیں نا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے قبرستانوں میں قبریں ہوتی ہیں، جیسے آپ کا اور ہمارا یہ فیز 1 کا قبرستان ہے. ایک ٹائم تھا اس کو بند کر دیا تھا اس لیے کہ اس میں جگہ نہیں تھی، اب دوبارہ سے سنا ہے اس کو کھول دیا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، جو پرانی قبریں ختم ہو گئیں، اب جس کے کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، they will utilize this for another person. تو ایک ہی زمین کے حصے سے ہو سکتا ہے 50 لوگ نکل آئیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی طرح سے یہ چیز یہاں پر دونوں مفہوم میں لی جاتی ہے. ایک، تیزی سے بہتے ہوئے نکلیں گے. دو، ایک ہی قبر سے نسل در نسل ہو سکتا ہے نکلتے آئیں اور اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں. بٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ از دس کہ وہ لوگ ہیں، یہ سب لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ، جو اللہ کے نافرمان تھے، جنہوں نے بائی چوائس اللہ کی طرف آنا پسند نہیں کیا، جنہوں نے بائی چوائس اللہ کے رسولوں کے دین کو اڈاپٹ کرنا پسند نہیں کیا. وہ چاہیں یا نہ چاہیں آخرت میں تو ان کو ڈریگ کر کے نکالا ہی جائے گا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں خواتین کو ڈرانے کے لیے، اور حقیقت میں انذار کے لیے ڈرانا، اور اچھا ڈرانا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے سر کو کور نہیں کر پاتی ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کفن پہنایا جائے گا تو عورت کے کفن میں ایک کپڑا ایڈیشنل ہوتا ہے مرد کے کفن سے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سر کا اسکارف. زندگی میں اسکارف نہیں پہنے جاتے نا. اے اللہ میں اتنی آڈ لگتی ہوں، اے اللہ میں اتنی بیکار لگتی ہوں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دل میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، اتنی بڈھی لگ رہی ہوں اسکارف پہن کے، اور لوگ اتنے اچھے بال ڈائی کرائے ہوئے، اب بال ہی نظر نہیں آئیں گے لوگوں کو میرے. شیطان کیسی کیسی باتیں بتاتا ہے. شیطان کہتا ہے لو اسکارف پہنو گی
بڑی بہن کی بھی بڑی بہن لگو گی. اب اسکارف پہنو گی شوہر کے ساتھ چلتے ہوئے کیسی لگو گی؟ اتنے اسمارٹ شوہر ہیں تمہارے, اسکارف پہن کے ان کے ساتھ چلو گی مائی لگو گی پوری. تو کہا کریں اپنے آپ کو جب شیطان یہ کہے مائی لگو گی, آپ کہا کریں اچھا انگریزی والی مائی, مائی وائف, اردو والی مائی نہیں. انسان کو شیطان کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح سے اللہ کے قریب نہ ہو سکے, کسی بھی طرح سے. اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی معمولی مت سمجھے, اس لیے کہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا چھوٹا سا عمل ہمارے عمل کے ترازو میں سب سے ہیویسٹ ہو جائے. قصہ تو سما کا سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ, مچھلی والا قصہ سنایا تھا, ابھی تو ٹائم نہیں ہے بالکل. ہاں, اب جس کو میرے قصے سننے کا شوق ہے اس کو میری کلاس میں آنا پڑے گا. تو بہرحال چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی معمولی نہ سمجھیں. انذار کے پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی میں انذار سے فائدہ اٹھاتے, انہوں نے انذار کو سنی انسنی کر دیا, اور اس سنی انسنی کر دینے کی وجہ سے ان کو اللہ کی طرف جب ڈریگ کیا جائے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی. یہاں آئے نا نفخ فی الصور, سور کے لیے 2 اوپینینز ہیں. اگر آپ قرآن سے دلیل نکالیں تو 2 سور پھونکے جائیں گے, اور اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو تقریباً 3 سور پھونکے جانے کا بھی آپ کو جو ہے وہ انڈیکیشن ملتا ہے. بہرحال قیامت کے 2 مین نفخہ جو ہیں وہ قرآن سے ڈرائیو ہوتے ہیں. ایک ہے نفخۃ الاولی اور ایک ہے نفخۃ الثانی. نفخۃ الاولی کیا ہے؟ پہلا بلاسٹ جس میں سور پھونکا جائے گا اور تمام انسانوں کو موت آ جائے گی. معلوم ہے نا, یہ پڑھا ہے نا, تمام انسانوں تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی. پہلا سور پھونکا جائے گا, تمام انسان مر جائیں گے. ایون پھر اللہ کے قریب صرف وہ فرشتے رہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوگا. اللہ حکم دے گا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کو بھی موت آ جائے. ملک الموت کو پہلے حکم ہوگا کہ ان کو بھی موت آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے جبرائیل کو بھی موت آ جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے. یہ پہلے سور کے بعد ہوگا, تمام مخلوقات کو موت دے دی جائے گی. پھر جو نفخۃ الثانی ہے وہ جو دوسرا بلاسٹ ہوگا اس میں تمام انسانوں کو جگایا جائے گا. فرشتے آٹومیٹک پہلے جاگیں گے, تمام انسانوں کو سور کے بعد نفخۃ الثانی کے بعد جگایا جائے گا, اور پھر وہ ینسلون کی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے, اس لیے کہ جو دوسرا سور ہوگا یہ ہوگا روز محشر کی طرف ڈائیورٹ کرنے کا, بھاگنے کا, اللہ کی طرف دوڑنے کا. آگے فرمایا آیت نمبر 52. اب آپ سین دیکھ لیں پورا. دنیا میں تھے تو اللہ کا تقوی نہیں کیا, دنیا میں تھے نہ اللہ کا تقوی کیا, نہ مخلوقات کا خیال کیا, نہ ان کو کھانا کھلایا, غریب مسکین کو ان کے اوپر انفاق کیا. جب یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی انسانوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا, تعلیمات کا مذاق اڑایا. تعلیمات کا مذاق اڑایا تو کیا ہوا؟ اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا, دنیا پرست انسان بن گئے. دنیا پرست انسان جو ہے اس کا سارا فوکس اپنی دنیا سمیٹنے پر اور اولاد کی دنیا سمیٹنے پر ہو جاتا ہے. پھر آخرکار موت تو آنی تھی, ایک صیحۃ واحدہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا, اور ایسے ان کو موت دی کہ ان کو موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنی اولاد کو بتا پاتے کہ انہوں نے ملک الموت سے کیسے ملاقات کی. تم اس راستے پر مت چلنا. یا وہ اپنی اولاد کو پراپر طریقے سے اچھے بیک گراؤنڈ پہ, اچھے نہج پہ, اچھی میتھڈالوجی پر چھوڑ کر جا بھی نہیں سکے, قبروں میں چلے گئے, اور پھر اتنے بھولے بسرے ہو گئے کہ قبر ان کی اجداث کی شکل میں آ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب بھی ان کو چھوڑا نہیں. ابھی تو 2 سٹیپ باقی ہیں, روز محشر اور جہنم. تو پھر اللہ تعالیٰ سور پھونکتے ہیں, اللہ کے حکم سے سور پھونکا جاتا ہے, اور اس کے بعد اب آپ سین دیکھیں کہ سور پھونکا گیا اور یہ بیئر فوٹڈ اور نیکڈ اپنی قبروں سے بھاگ رہے ہیں. آیت نمبر 52. ایسی سچویشن میں یہ کہیں گے قالو یا ویلنا, ہائے ہماری شامت, کیا ہلاکت آ گئی ہم پر, مم بعثنا مم مرقدنا ھذا, کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا, کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا. یہ بعثا کا لفظ جو ہے نا اس کو غور کیجئے گا, یہ کیا مشکل ہم پر آ گئی. یا ویلنا عربی کا ایک محاورہ استعمال کیا کرتے تھے عرب, اور اپنے آپ کو سب سے بڑی مشکل میں دیکھ کے, جس مشکل کو وہ اپنے لیے سب سے بڑی مشکل سمجھتے تھے, اس مشکل میں کہتے تھے یا ویلنا, ہائے کیا ہماری شامت ہے, کیا مشکل آ گئی ہم پر. کیا دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا ویلنا؟
قبروں سے انسانوں کا نکلنا دیکھ کر کہہ رہے ہیں. یہ جو قبروں سے انسان نکل رہے ہیں اس پر بول رہے ہیں. یہ ویل ویل یا ویلنا، اصل میں اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ پر جائیں لفظ کے، تو یہ لفظ ویل کا لفظ جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے. واو یا لام، ویل. قرآن میں آتا ہے نا ویل للمطففین، آتا ہے ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کے اندر کمی کرتے ہیں. ویل کا لفظ قرآن میں آتا ہے. ویل کا لفظ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے؟ اٹس اے نیم آف دا ویلی آف دا ہیل فائر. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. اٹس اے ورسٹ ویلی آف جہنم. آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس ویل کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو سب سے ورسٹ کائنڈ آف پنشمنٹس ہیں وہ اس ویل میں جانے والے لوگوں کو دی جائیں گے. اس ویل کے اندر جو لوگ آئیں گے، اللہ نے جو جہنم بنائی ہے، جہنم ایک ہی ہے. اس جہنم کے مختلف ڈگریز اور لیولز ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈگریز اور لیولز رکھے. ٹاپ کلاس جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. سب سے بہترین جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو جنت میں بھی مختلف لیولز ہیں، اس طرح جہنم میں مختلف لیولز ہیں. جو جہنم میں سب سے آسان لیول ہے، جو سب سے سمجھ لیں ہلکا ڈگری کا لیول ہے، جو سزا اس میں دی جائے گی، احادیث میں مفہوم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکی سزا جو جہنمی کو دی جائے گی اس کو آگ کے جوتے پہنا دیا جائیں گے. اور آگ کے جوتے، صرف جوتے، باقی پوری باڈی میں کہیں آگ نہیں ہے. اور وہ جوتوں کی آگ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان دنیا کی آگ کی طرح پورے جسم کو لپیٹ میں لے لے گی، نہیں، ہلکا عذاب ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کے مطابق صرف جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے. اٹ ول بی ہیٹ جو کہ پینیٹریٹنگ ہوگی، ویزیبل نہیں ہوگی، پینیٹریٹنگ ہیٹ ہوگی ان جوتوں سے. اور اتنی پینیٹریٹنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 جوتوں کے پہننے کی وجہ سے اس کے دماغ میں اس کا برین ہنڈیا کی طرح بوائل کرے گا. دس از دا لیسٹ پنشمنٹ آف ہیل فائر. ایک نریشن میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جوتے بھی نہیں، آپ نے کہا اس شخص کو صرف 2 جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا بس. بعض اوقات کوئلہ بنائن سا لگتا ہے نا، آگ تو پھر آگ نظر آتی ہے. کوئلے کو کیا دیکھیں آپ کو ایک اورنج سا بال نظر آتا ہے، مگر آپ اور میں اس کی ہیٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک نیریشن، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے ہلکی سزا والے جہنمی کو 2 کوئلوں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کا برین ایسے بوائل کرے گا جیسے تمہارا کھانا یا تمہاری ہنڈیا بوائل کرتی ہے. بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، جن کو آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نا. بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے یہ ابو طالب کو دیا جائے گا. دس از دا لیسٹ عذاب جو کہ جہنم میں کسی کو دیا جائے گا. اب اس کے مقابلے میں آپ ویل کو کنسیڈر کریں. آپ اور میں ویل کی عذاب اور اس وادی کی پنشمنٹس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو عرب اسی سینس میں، کیونکہ ابراہیمک کلچر تھا نا، عرب جتنی بھی قوم تھی یہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل تھی، پیچھے سے چلے آ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے آپ کی پروجنی میں آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام دیا تھا. اس سے پہلے حضرت عاد آئے، حضرت صالح آئے، نوح علیہ السلام آئے، اس سے پہلے آپ کو اور پروفٹس ملتے ہیں، لوط علیہ السلام آئے، یہ سب پہلے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے اسی لائن میں آئے ہیں، آپ کی ہی ذریت کے اندر آئے ہیں. تو یہ جتنے بھی ابراہیمک ریلیجنز ہیں، 3 ابراہیمک ریلیجنز ہیں، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہ تینوں کے تینوں ابراہیمک فیتھ پر تھے. ان میں تعلیمات ابراہیم علیہ السلام والی تھیں، ڈسٹارٹ ہو گئی تھیں. تو یہ جو عرب تھے ان کے اندر بھی یہ روایات چلتی آ رہی تھیں. ویل ان کو معلوم تھا کہ ایک جہنم کی وادی ہے، مگر یہ جہنم کا کانسیپٹ بس غائب کر چکے تھے. بس وہ بیچ میں کانسیپٹ کیا رہ گیا تھا؟ کوئی بہت سخت آزمائش کی چیز. تو جب یہ استعمال کیا کرتے تھے یہ لفظ اپنی عام زبان میں، یا ویلنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قریشی کی زبان میں بات کی تاکہ ان کو بات کلک کرے. اس لیے کہ قرآن کے پہلے مخاطب کون تھے؟
قریش تھے. آپ کو یاد ہے میں نے بتائی تھی یہ بات یہیں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یونیورسل سٹیپ بائی سٹیپ کیا گیا ہے. پہلے تو آپ سے کہا گیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، پہلے رشتہ داروں سے بات شروع کی گئی، پھر قبیلے پر بات آئی، پھر مکہ پر بات آئی، پھر عربن پیننسولا پر بات آئی، پھر انٹرنیشنل افیئرس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رہتی دنیا تک کے آخری انسان تک آپ کو ایکسپینڈ کیا گیا آپ کی دعوت کو. تو یہ عرب کہا کرتے تھے یا ویلنا، بہت سخت کسی تکلیف کے موقع پر جب بڑی حسرت ہوتی تھی، جب بڑا ریگریٹ ہوتا تھا، یہ فریز بولا کرتے تھے ہائے ہم پر ایسی مصیبت آئی، ایسی مصیبت تو اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی. یہ تصور تھا ان کا. جب یہ کسی کو کہتے تھے ویلک، بہت ہی غصے میں کہا کرتے تھے. جب کسی کو قرض کرنا ہوتا تھا، بد دعا دینی ہوتی تھی، تو کہا کرتے تھے ویلک، تم پر ایسی مشکل آئی جیسی مشکل کسی پر نہ آئی ہو. اس لیے کہ جھگڑالو قوم تھی نا، بہت جھگڑا کرتے تھے، بہت لڑا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو قرض کرتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر اگر قرض کرنے کا، بد دعا دینے کا کانسیپٹ بڑھ رہا ہے تو مسلمان جاہل ہو چکے ہیں. مسلمان گالیاں دیتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں. آپ کے بچے گالیاں دیتے ہیں؟